بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کا جو مہینہ ہے اس کی انفرادیت دوسرے مہینوں سے الگ ہے، یعنی کہ آپ یوں سمجھ لیں کہ جو اعزاز اور جو انفرادیت رمضان کو حاصل ہے وہ دوسرے مہینوں کو حاصل نہیں۔ سال کے 12 مہینوں میں سے یہ مہینہ زیادہ برکت والا ہے، زیادہ رحمتوں والا ہے، اور اس مہینے میں عبادات سب سے زیادہ کی جاتی ہیں، اور یہی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ اس مہینے میں جو کام زیادہ کیے جاتے ہیں اور پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کیے ہیں، اس حوالے سے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6 کو سماعت فرما لیں، جس کو امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی سند سے نقل کیا ہے۔ اس روایت میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تمام لوگوں سے زیادہ سخاوت کرنے والے تھے، لیکن جب رمضان آتا تو آپ اس عمل میں یعنی سخاوت کے عمل میں اور زیادہ سخی ہو جاتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کی وجہ سے آپ سخاوت کے عمل کو بڑھا دیتے۔ پھر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ جب آپ کی ملاقات حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوتی تو آپ اور زیادہ سخی ہو جاتے۔ اس سے بھی یہ بات سمجھ میں آئی کہ جب بندہ کسی اہل علم کے پاس، کسی نیک اور صالح انسان کے پاس بیٹھتا ہے تو اس وقت اس کا ایمان بڑھتا ہے اور اس میں نیکی کرنے کا جذبہ بھی بڑھتا ہے۔ تو گویا کہ اس حدیث سے یہ اشارہ بھی ملتا ہے کہ اگر ہم نیک صالح لوگوں کی صحبت اختیار کریں گے، علماء کی صحبت اختیار کریں گے، علماء کے پاس بیٹھیں گے، تو اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ نیکی کرنے کا جذبہ بڑھے گا۔ پھر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کی ہر رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے اور آ کر قرآن کا دور کرتے، یعنی آپ کے ساتھ قرآن کی روین کرتے، دہرائی کرتے، اور قرآن کے جو مفاہیم تھے، جو اس کا مطلب تھا، وہ ایک دوسرے کو بتاتے، اور اس طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مشق کرتے حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مل کر۔ پھر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ خیر کو پھیلانے میں یا خیر اور نیکی کے کام کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تیز چھوڑی ہوئی آندھی سے بھی زیادہ سخی ہو جاتے۔ تو اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے جو اہم چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں اور جو بڑے بڑے اعمال اس مہینے میں کیے جاتے ہیں اور پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، وہ 5 اعمال بنتے ہیں۔ 4 تو خاص ہے اور ایک 5ویں کا بھی اشارہ ملتا ہے، وَأَجْوَدُ بِالْخَيْرِ، کہ خیر کے معاملے میں بھی آپ زیادہ سخی ہو جاتے تھے۔ تو 4 چیزیں پہلی جو مین ہے وہ کون سی ہیں کہ ایک تو اس مہینے میں روزہ رکھا جاتا ہے، فرض روزہ، اور یہ اسی مہینے کو خصیت اور اس کو یہ خوبی ہے کہ اس مہینے کی خوبی ہے کہ اس میں یہ روزہ رکھا جاتا ہے۔ پھر اس مہینے کے اندر رمضان کا قیام کیا جاتا ہے۔ پھر اس مہینے میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام قیام میں بھی قرآن پڑھتے ہیں، جبریل علیہ السلام کے ساتھ بھی پڑھتے ہیں۔ پھر اس مہینے کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سخاوت زیادہ کرتے ہیں۔ اور 5ویں جو چیز سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ خیر کی چیز کو دوسروں تک پہنچانے میں بھی آپ سخی ہو جاتے تھے، یعنی کہ دعوت و تبلیغ اور وعظ و نصیحت، درس و تدریس اور تعلیم، یہ ساری چیزیں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام باقی مہینوں کی نسبت اس مہینے میں زیادہ کیا کرتے تھے۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم رمضان میں روزہ بھی رکھیں، رات کو قیام بھی کریں،
قرآن کی تلاوت بھی کریں اور پھر صدقہ خیرات بھی کریں اور دعوت و تبلیغ کا کام بھی بڑھ چڑھ کر کریں۔